اچھا، پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ہی ایک ایکسپیرینس اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. اچھا، اس ساری ویڈیوز سے میں کوئی اپنے آپ کو ہرکولیس شخصیت ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ادارے اور ملک کس طرح چل سکتے ہیں اور کس طرح تباہ ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں ابھی تک. میں چونکہ جس ادارے میں رہا ہوں اس کا جو فنڈ تھا، جو اس ادارے کی ورتھ تھی، آج تو وہ 2000 ارب سے زیادہ ہوگا. اس وقت 1600 ارب روپے اس کی ورتھ تھی. تو اس ادارے میں انڈیویجول میٹر کرتے ہیں. ہیومن ریسورس جو ہے موسٹ پریشیس ایسٹ دنیا میں تصور کیا جاتا ہے. یہاں پہ دی موسٹ ریڈنڈنٹ ایسٹ کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. جو کوئی کام کا بندہ ہوتا ہے اس کو رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. تو گروپنگ ہو رہی ہو، جو بھی ہو، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں گروپنگ کیا کر رہی ہے. تباہ کیسے پچھلے آپ 10 سال سے دیکھ لیں، چاہے وہ جوڈیشری میں ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، چاہے وہ کہاں ہو، تو چیزیں بلاک کر دیتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے یہ ملک کس مصیبت سے بنا ہے. وہ جن لوگوں نے وہ راہوں میں، وہ گمنام راہوں میں جو مارے گئے، ان کا قصور آپ پوچھیں اب کیا تھا. یہ اس لیے تھا تم جیسے للے تللوں کے لیے یہ ملک بنا کے ان کے حوالے کرتے. چیزیں تنگ کرتی ہیں بعض دفعہ، اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ اس تو پاگل صاحب کی پتہ نہیں کیا نارمل باتیں کر رہا ہے. جو ہیں میں نے کی ہیں، اور جس کو میں نے بھگتا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کی جا سکتی ہیں. بھائی زندہ ہوں نا، آج بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور ساری پرابلمس کے، ساری ایپلیکیشنس کے ساتھ. کوئی نہیں تھا. میرا والد جو ہے نا، وہ ایک مزدور آدمی تھا، اور بہت ہی قسم پرسی سے پیدا ہوئے تھے، بہت قسم پرسی سے پلے بڑے تھے. 10 روپے سالانہ اسکول کی فیس ہوتی تھی، اور ہماری اماں کو گھر میں وہ بھی دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں فرسٹ آ جاؤں تو نیکسٹ کلاس کا جو ہے سلیبس اور یونیفارم مل جاتا تھا فری اسکول سے. اس زمانے میں مل جاتا تھا. تو میری پوری کوشش ہوتی تھی، اللہ کی وجہ سے ہر کلاس میں فرسٹ آ جاتا تھا. اس لیے نہیں کہ مجھے فرسٹ آنے کا شوق تھا، اس لیے کہ میرے گھر پہ اس وقت برڈن نہ آئے. سال کے 10 روپے فیس ہوتی تھی. اور اللہ ان اساتذہ کو، ان ٹیچرز کو جہاں بھی ہیں دنیا میں ہیں تو خوش رکھے، صحت دے، اور دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے بغیر پیسے کے. وہ جب ایئر اینڈ ہوتا تھا ایگزام سے 1 مہینہ پہلے، اپنے گھر بلا کے جو ہے وہ ریویو کراتے تھے پورا سلیبس. میرے ایک ٹیچر تھے میتھ کے، وہ بیچارے دونوں فالج کی وجہ سے دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، اور وہ آتے تھے رکشے میں آتے تھے. نیچی کلاس تھی وہاں پہ اسکول میں بیٹھتے تھے. اس کے بعد انہوں نے گھر پہ بلا لیا. لالو کہتے ان کا گھر ہوتا تھا، تو وہاں ہوتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا 100% نمبر بورڈ کے امتحان میں آتے تھے ہمارے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خریق رحمت کرے. تو میں اس بیک گراؤنڈ سے ہوں. اس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو بڑا چار نظر آتا ہے اوپر. میں ہر طرح کی پوسٹوں پہ بیٹھ کے میں نے کام کیا ہے. میری سمریز کے اوپر جو ہے وہ منسٹریز کی جو ہے وہ فردر سمریز بنتی تھی، اور پریزنٹیشنز بنتی تھی، اور پرائم منسٹر تک جاتی تھی. ہر لیول پہ میں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو میں نے پریزنٹیشن دی ہیں. میں سب لیول پہ کر کے نیچے اتر کے میں وہاں سے بتا رہا ہوں میں کہ جب آپ نے نہیں کیا تو ٹوٹ پھوٹ بہت ہوتی ہے. آپ فزیکلی آپ بہت ٹوٹتے ہیں، آپ ایموشنلی آپ ہائپر ٹینسن کا شکار ہوتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا. اس وقت 3 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں میرے بہت سارے ممرے ہوئے، لیکن اس چیز کو کبھی بھی میں نے خطر میں نہیں لایا. اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز پہ، میں آپ کو بتاتا ہوں اسی پریکیورمنٹ کے اندر ہی جو مجھے فیس کرنی پڑی. بڑی سویئر، بڑی دکھ دینے والی اس وقت بھی یہ معاملے تھا. تو میں نے کہا نا کہ پریکیورمنٹ بہت زیادہ تھی. 40-45 کروڑ کا بجٹ، سالانہ بجٹ ہوتا تھا. اس کو اکیلے بندے نے مینیج کرنا ہوتا تھا، کیسے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. مذاق نہیں ہوتا ہے یہ. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. آج کل تو 40-45 کروڑ شاید کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو. یہ اس میں لیٹ 90s کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ آ جائیں کہ ایک کمپیوٹر اسٹیشنریز ہوتی ہیں جو ہمارے، آپ کو یہ بتا دوں، ہمارا جو کمپیوٹر سسٹم تھا پاکستان میں 2 ہی بڑے ادارے تھے جن کے پاس کمپیوٹر کا مین فریم تھا. کمپیوٹرائز انوائرمنٹ تھا ہمارا. ایک ابھی بینک کے پاس تھا، دوسرا اسٹیٹ لائف کے پاس تھا. بہت بڑے بڑے ہمارے پرنٹر ہوتے تھے، جن کا ایک پرنٹر ریبن جو ہے وہ بھی اس وقت 40-40 ہزار روپے کا آتا تھا.
تو اس کی اسٹیشنری ہوتی ہے، کنٹینیوس شیٹ ہوتی ہیں جو چلتی ہیں مسلسل، اس کے اوپر پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، پورے پاکستان کا ڈیٹا اس میں پرنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا ہم سالانہ ایک اوارڈ کرتے تھے اپنے ایک کلاس، اور اخبار میں جاتا تھا 40-50 لاکھ روپے کا، صرف وہ کنٹینیوس شیٹس آتی تھیں، وہ ڈلیوری شیڈول کے ساتھ ہر مہینے اتنے اس میں دینے ہوتا تھا. ہوا یہ کہ وہ آتے تھے میرے لڑکے، اس کو چیک کرتے تھے، جو یہ اوپر کمپیوٹر ڈویژن میں ڈبے جو اس کے پیکٹ آتے تھے سب وہاں ڈلیور ہو جاتے تھے، چیک اس کو وہ آتی تھی، ڈلیوری چالان آتی تھی، پیمنٹ ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ مجھے کمپیوٹر ڈویژن سے جو کنسرن آفیسر تھا اس کا فون آیا، جناب یہ آپ کے یہاں سے یہ ڈبے آ رہے ہیں، اس کے اندر کنٹینیوس شیٹ نہیں ہوتی ہیں، اس میں پیچز لگے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے پرنٹر کو جو ہے وہ 20-20 لاکھ روپے کا پرنٹر ہے، اس کو یہ اس کی ہیڈ کو خراب کر رہی ہے، اور ہم نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ اس طرح کی نہ دیں، اور وہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی کہ آپ پیچ لگا کے جو ہے شیٹس کو دیں. اور دوسرا ہوا کہ وہ ڈبے بھی آدھے آدھے آ رہے ہیں، پورے نہیں ہو رہے، ڈبے پیک ہوتے پورے نہیں ہوتے. تو اس کی پیمنٹ آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک کمپلین آئی کہ جی اس نے ڈبل پیمنٹ ایشو کر دی، اس نے ڈبل چالان دے دیے، ڈبل انوائس کر دی. تو میرے پاس ڈاؤن دی لائن آپ کے پاس آتا ہے، تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایسا سسٹم نہیں ہوتا چیک کر سکے یہ انوائس پہلے پیمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. وہ نارملی جہاں بجٹ لگتا ہے وہیں چیک ہوتی ہے. تو آئے وہ 1.5 لاکھ کی پیمنٹ تھی، اوپر اس نے کہا یار تو پیمنٹ کر چکے ہیں، اس کے ڈلیوری چالان پہ ہو چکی ہے، اور یہ پیمنٹ ہم کر چکے ہیں اس کو. خیر اس پہ اس کو وارن کیا میں نے، خیر وہ آگے محنت لے کر کے چلا گیا. سیکنڈ جو کویری آئی وہ یہ آئی کہ یہ تو شیٹیں اس کی آف ڈبے آ رہے اور بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے اس میں. پھر اس کو میں نے دیا تو اس نے کہا نہیں آئندہ یہ نہیں ہوگا. تو اب میں نے اس پہ ایک سسٹم بنایا، میں نے اپنے لڑکے لگا دیا، ایک ٹیم بنائی. میں نے کہا تم ایک اسٹاف اپنا لگایا، تم ہوگے، ایک اس کا جو آئے گا بندہ وہ ہوگا، ایک جو یوزر ڈویژن ہے کمپیوٹر اس کا، 3 بندے اس کی جب یہ سپلائی آئے گی اس کو انسپیکشن کریں گے. اور اس کی انسپیکشن تو ظاہر رینڈملی ہوتی ہے، 50-60-100 ڈبے آ رہے ہو تو آپ سب نہیں چیک کر سکتے، رینڈملی چیک کریں گے، اور آپ انسپیکشن رپورٹ دیں گے تو اس پہ وہ سپلائی اوپر جائے گی. اس کی پیپر کی گرامیج بھی چیک کرنی ہے آپ نے. خیر وہ لگایا تو اس کو پتہ چلا جی کہ وہ جو نیکسٹ سپلائی ہوئی اس میں بھی یہی حال ہے. میں نے اس کا کیس بنایا، بنا کے میں نے کمیٹی کو پٹ اپ کیا. میں نے کہا یہ ایک مسلسل کر رہا ہے اور اب یہ پکڑا گیا ہے. کمیٹی نے کہا اس کو ڈی لیس کرو، اس کا ٹینڈر کینسل کرو اور نیا ٹینڈر کرو. اچھا وہ سالوں سے وہ یہ کام سالوں سے کر رہا تھا، اس کی روٹی لگی ہوئی تھی. اس میں ایک آدھ بندہ ہمارا آفیسر بھی ڈاؤن دی لائن اس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس کو ساری فیڈنگ کرتا تھا. وہ ڈبل جو پیمنٹ ہوئی تھی وہ بھی اسی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی تھی. خیر جی اس کو ڈی لیس کر دیا. تو اس نے کیا کیا، اس وقت آرمی مانیٹرنگ ٹیمیں کو گورنمنٹ کی تھی، تو اس نے میرے خلاف ایک ٹھیک ٹھاک کمپلین بھیج دی کہ یہ جو بھی جتنے بھی غلاظت اس میں ڈال سکتا تھا ڈال کے میں نے اسی ڈائریکٹر کو بھیج دی اور ادھر آرمی مانیٹرنگ ٹیموں کو بھیج دی. تو وہاں سے مجھے ایک نوٹس آ گیا. پہلے تو ڈائریکٹر سے چونکہ پہلے ہی وٹ کھا کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جنرل مینیجر کو بلایا. جنرل مینیجر بھی مجھ سے کوئی خوش نہیں تھا، میرا والا جنرل مینیجر. اس نے بلایا، اس نے کہا یار یہ کیا ہے، یہ اس بندے کی تو ریپوٹیشن تو نہیں ہے، لیکن کیا یہ کیا کمپلین، اس کو چیک کر. جنرل مینیجر کہنے لگا جی وہ آگ وہیں لگتی ہے، دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں. خیر مجھ سے تو کسی نے کچھ نہ پوچھا کیونکہ اگلے نے کوئی چیز سبسٹینشیل بات تو کی نہیں تھی. خیر مجھے آ گیا آرمی مانیٹرنگ ٹیم سے ایک نوٹس آ گیا. لیب اس وقت نیا نیا بنا تھا، جنرل امجد کے انڈر میں تھا. آ گیا نوٹس کہ جناب یہ آپ کے اوپر یہ چارجز ہیں، آپ اس کا جواب دیں، اور فلاں سیکشن کے تحت فلاں فلاں مانگے تھے. مجھے ایڈریس کیا گیا کہ مینیجر پر ریکوائرمنٹ فلانا فلاں. تو میں نے اس کے جواب تو کیا تھا پورا بنا کے رکھا ہوا تھا، لیکن مجھے اپنے ایڈمنسٹریشن کو بتانا تھا. میں نے سمری پٹ اپ کی، میں نے کہا یہ اس نے کیا ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہ والے میٹرز جو ہیں ایف آئی اے نیب وغیرہ کے ہمارے لیگل سیل ہے وہ کرتا ہے، تو اس کو آپ ریفر کر دیں، اس کو جو سپورٹ چاہیے میں دے دوں گا. تو اس وقت لا ڈویژن میں ایک موصوف ہوتے تھے، وہ بھی ہم سے صدیوں کی وٹ کھا کے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب میں نے کہا نا ایسے بندوں کے ساتھ کوئی نہیں لائک کرتا. مطلب ان کی نمازیں، ان کے حج، ان کی عمریں سائڈ پہ کر لو، اس بندے کے ایسے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا.
وہ اس پہ لکھتا ہے. اب سنیے ذرا، میں آپ کو اس سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ تو اس کا پرسنل ایشو ہے، یہ خود اس کو فیس کریں. وہ جنرل مینیجر لیگل افیئرس کا جنرل مینیجر اس کو لکھتا ہے، ایڈمنسٹریشن والے کا ایڈمنسٹریشن والا مجھے بھیج دیتا ہے واپس. میں اپنا جواب 6 صفحے کا بنا کے دے دیا، بھیج دیا میں نے نیب کو. اس میں صرف ایک سوال کیا، میں نے کہا یہ جو آپ کے یہاں یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے، کسی پہ چارج لگا دو 4 لائن کا. چارج لگانے والے سے تو لو نا، ایویڈنس تو لو اس سے. چارجز جو لگائے تو اس سے تجھے تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے. خیر اس سے جواب تو کوئی نہیں آنا تھا. ہوا یہ کہ اتفاق سے کسی ایک کام سے ایک آئی بی کا ایک میجر میرے پاس آ گیا تو انہیں دنوں، آئی بی کا نہیں، وہ ایم آئی کا. تو وہ آیا، وہ کسی کام سے تھا، کوئی وہ ہو رہے تھے، آکشن ہو رہی تھی گاڑیاں، تو اس میں کوئی کسی کرنل صاحب نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو وہ آ گیا. تو باتوں میں میں نے کہا جناب یہ آپ کے یہاں آرمی آفیسرز جو ہے پڑھتے وڑھتے کچھ نہیں، ایسے ہی نوٹس ایشو کر دیتے ہیں، اتنی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. ہم تو دفتروں میں ہمارے پاس تو اس طرح کی چیزوں کا جو ہے بڑا اس کی پبلسائز کیا جاتا ہے. کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ ہوا ہے، ایک بندے کو میں نے میرٹ کے اوپر ڈی لسٹ کیا ہے، وہ کرپشن میں اس کو پکڑا گیا، تو اس نے میرے خلاف چارجز لگا دیے بغیر کسی ثبوت کے، اور وہاں سے نوٹس آ گیا. چارجز کا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، نوٹس کیوں آیا؟ نوٹس پہ تو آپ پہلے اسکروٹنی کرو. کہیں گے بالکل صحیح ہے، یہ تو ہمارا پروسیجر ہے. کس آفیسر نے کہا؟ میں نے اس کو نوٹس کی کاپی دی. وہ گیا، وہاں سے مجھے پھر ایکسکیوز کا لیٹر آیا نیب سے کہ نہیں یو آر رائٹ، یو شوڈ ہیو ناٹ پروسیڈڈ لائک دس. ٹھیک ہے جی، وہ کلوز ہو گیا. جو چیز ایکسپوز ہوئی وہ 2 جنرل میجر ہو گئے، ایک میرا والا اور دوسرا لا ڈویژن کا. پھر اس فائل میں نے لکھا، میں نے کہا جب آپ اندر سے ٹھیک ہونا بھائی تو پھر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے. میں مینیجر تھا اس وقت بھی بھائی، مینیجر پروکیورمنٹ، وہ جنرل مینیجر ایک، جنرل مینیجر دوسرا، بڑی کینگ چیز ہوتی ہے. میں نے کہا جی یہ مجھے کہا گیا کہ پرسنل میٹر ہے. مجھے نوٹس آیا تھا مینیجر پروکیورمنٹ کیسز سے. میں اپنے گھر پہ تو نہیں ہوں، اپنی بیوی کی پروکیورمنٹ تو نہیں کرتا، دفتر کی ہے. تو یہاں نوٹسز سارے یا تو چیئرمین کو آتے ہیں یا جنرل مینیجر ایڈمنسٹریشن کو آتے ہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے جی ایم ایڈمنسٹریشن. تو وہ بھی آپ کے پرسنل ہوئے. پھر آئندہ کیوں اتنے لائرز آپ نے پینل رکھا ہوا ہے، کیوں ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں؟ تو یہ اصول آج سے آپ کے بقول مسلمہ ہو گیا. آج کے بعد کوئی لائر بھی نہیں اپوائنٹ کریں گے آپ، اور نہ کسی کیس میں آپ خود اپیئر ہوں گے اس میں. اور یہ میں اس سمری کو میں اپنے آڈٹ کو بھی بھیج رہا ہوں تاکہ آئندہ کوئی پیمنٹ بھی نہ ہو کسی لائر کی. اب ان کے عقل ٹھکانے آ گئی دونوں کی، بس جب تک رہے میری انہوں نے، میں ان کے لیے شودر ہی رہا. تو یہ ایک یہ مثال تھی اس پروکیورمنٹ کے اندر میرے ساتھ جو میں نے دیکھی کی. تو باقی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، بائی لاز کو آپ فالو کرتے ہیں، تو آپ کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. تو وہ جو جنرل مینیجر لا کے تھے ان کا یہ موٹو تھا، سلوگن تھا، یو شو می دا مین آئی شو یو دا رول. بندہ لا کے دکھاؤ، میں تمہیں لا دکھاؤں گا. ایسی خصلت والی مخلوق دنیا میں آئی، خدا کی قسم. اور اس سے یہ قوم اس سے اب اس کینسر سے بہت بڑی طرح پھیل گیا ہے پورے ملک میں، پوری ہر جگہ. آپ جوڈیشری میں دیکھ لیں، شو می دا مین ول شو یو دا کیس ول شو یو دا ڈیسیجن. آپ نیچے دیکھ لیں، آپ اسی جگہوں پہ یہ آپ کو ملیں گے. تو پروکیورمنٹ کے حوالے سے اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن میں اب اس کو یہاں کلوز کرتا ہوں. آپ کو دوسرے ڈویژن کے پھر میں آپ کو اور ویڈیوز پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر مجھے یہاں سے بھی نکالا گیا. ظاہر ہے وہ پروکیورمنٹ 45 کروڑ روپے کے اوپر کوئی آپ جیسے پاگل کو کون بیٹھنے دے گا؟ کوئی بیٹھنے دے گا؟ نہیں. تو مجھے وہاں سے ریموو کیا گیا. پھر بتاتا ہوں آگے.